مولوی انیس الرحمن نے بہت سارے خرافات بکی ہیں جن کا جواب دینا میں نے مناسب سمجھا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ مولانا میرا اور آپ کا جھگڑا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ آپ نے کہا ہے ہوا ہے، ہمارا دعویٰ ہے نہیں ہوا۔ مسئلہ تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کا، آپ بھاگ رہے ہیں عام آدمی کی طرف، کبھی جادو کا اثر ہوا ہے یہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا قرآن کی آیت، میں نے آپ کو یہ حوالہ، یہ آپ کو میں نے دعویٰ دکھایا تھا کہ یہ 5 گھنٹے ہم آپ سے مطالبہ کرتے رہے کہ مولانا اس دعوے کا جواب دیں۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے نا غلیظ ترین دعویٰ کہ جمعیت اشاعت التوحید کا و سنہ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کا اثر ہوا ہے، ادھر لکھ دیتے نا یہاں ممکن ہے۔ ممکن تو مولانا بہت چیزیں ہیں، ممکن تو بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ممکن تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل خنزیر کی بنا سکتا ہے، ممکن نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خنزیر کی بنا سکتا ہے، بندر کی بنا سکتا ہے، اللہ کسی اور مخلوق سے پیدا کر سکتا ہے۔ خدا کے ہاں کیا چیز ناممکن ہے؟ لیکن آپ بجائے آپ جواب دینے کے آپ تبرہ بازی پہ اتر آئے ہیں اور الٹا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرنے کے لیے الٹا تبرہ بازی شروع کر دی، اور پیغمبر کائنات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر جھوٹا بہتان لگانا شروع کر دیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر جادو ہوا ہے۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ جادو کا اثر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ہوا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں کبھی کدھر کبھی کدھر۔ میں نے کہا قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو، امام ابو حنیفہ کی فقہ سے ثابت کرو، لیکن وہ تو تمہارے اندر جرت نہیں ہوئی، اور آپ بھاگتے ہیں کبھی کسی کی طرف کبھی کسی کی طرف، کبھی کہتے ہیں امام ابن قیم، امام قرطبی، امام رازی یہ چھوٹے مولوی ہیں۔ میں نے کہا قرآن کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، حدیث کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، اور امام ابو بکر جساس کے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ چھوٹے ہیں؟ میں نے اس کے قال اس لیے کہا تھا کہ ذرا آپ کے اندر عقل ہونی چاہیے، تھوڑا سا اگر تمہارے اندر دماغ ہوتا نا تو کبھی اس طرح کی تبرہ بازی نہ کرتے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیسٹ فروش ہے، آپ یہ معمولی آدمی ہے، یہ عام آدمی ہے، یہ عالم نہیں ہے۔ یہی مغالطہ تمہیں مفتی یحییٰ صاحب کے بارے میں لگا تھا، وہ مغالطہ نکل گیا نا، اب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہو نا، وہ مغالطہ نکل گیا نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے مقابلے میں آئے نا، انشاءاللہ تعالیٰ تیرا مغالطہ میں نکال کے چھوڑوں گا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ صرف میں سکرین کے سامنے آؤں گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ توہین رسالت کا کیس کروں گا اور تمہیں عدالتوں میں گھسیٹوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ تم جیسے بغیرت اور تم جیسے لعنتی آدمی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخ آج سے پہلے پیدا ہی نہیں، مکے کے کفار کی نسل ہو تم کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قرآن کی آیت ہے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ظالموں کا عقیدہ ہے، اگر تیرے اندر جرت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے تو کوئی قرآن کی آیت تو پیش کرتا۔ میں نے کہا قال الظالمون اذ یقول الظالمون، اس کا کیوں نہیں جواب دیا تو نے؟ ویسے تبرہ بازی پہ آگے یہ کیسٹ فروش ہے، یہ تو تجھے بتاؤں گا نا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسٹ فروش ہے۔ شکر ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں، تمہارے طرح تعویذ فروش نہیں ہوں، قرآن فروش نہیں ہوں، جس طرح تم نے دغا بازی لگائی ہوئی ہے تعویذوں کو اور قرآن کو بیچ رہے ہو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تمہیں ذرا برابر بھی حیا نہ آیا کہ اللہ کی کتاب کو بیچتے ہو، خدا کے کلام کو بیچتے ہو، اور پھر لوگوں پر اس جھوٹے اور بغیرت قسم کے دندے کو ثابت کرنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو ڈال بناتے ہو۔ تمہیں حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کیس کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ گستاخ رسول کون ہے، عاشق رسول کون ہے۔ باقی رہی یہ بات، میں نے وہی کہا تھا کہ یہ دعویٰ ہم نے تعویذ نہیں بنانا ہے اس کا، اور اس کو چاٹنا نہیں ہے، اس کو پلیٹ میں گھول کے ہم نے پینا نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر دعویٰ ذرا برابر بھی غیرت ہے تو اس دعوے کا جواب تو دو، اپنے کسی اکابر سے لکھ کر دے دو کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے۔ پھر میں نے کہا تھا آپ کو کہ آپ کے کوئی اکابر، اگلے پچھلے کوئی اکابر یہ کہہ دے کہ ہشام بن عروہ والی جو روایت جادو والی ہے من و عن ہمارا اس پر عمل ہے، ثابت کرو۔ کسی ایک اکابر کا بھی من و عن ہشام والی روایت پر عمل نہیں ہے۔ جب عمل نہیں ہے تو پھر میں نے کہا تھا کہ جو تھوڑا سا آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مسحور نعوذ باللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہوئے ہیں، تھوڑا سا اثر ہوا ہے، تو میں کہا تھوڑے سے اثر والی دلیل پیش کر دو، پھر بھی پیش نہیں کرتے۔ عام آدمی کی تو میں نے تیرے سامنے بات ہی نہیں کی تھی۔ اگر اس وقت ہے پھر کہتا ہے ممکن ہے، کبھی کہتے ہو خیال ہے، کبھی کہتے ہو سکتا ہے۔ مولانا ممکن تو بہت زیادہ چیزیں ہیں، ممکن تو وہ چیزیں بھی ہیں جو مولانا یوسف رحمانی صاحب نے سعید اسد کے سامنے پیش کی تھی، وہ تمہیں یاد نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کی بات میں نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا آپ کو کہ تمہارے اندر غیرت ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، تھوڑی سی غیرت ہونی چاہیے کہ مجھے کہتے ہو کیسٹ فروش ہے۔
تعویذ فروش تو نہیں ہوں نا، حرام تو نہیں کھاتا نا۔ مولانا حرام کھانے سے بہتر ہے کہ لوبیا چنے کی ریڈی لگا لو، سمجھ آئیے؟ اس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کے اثر کی، آپ کہتے ہو عام آدمی کے، فلاں آدمی کہتا ہے کہ فلاں محدث کہتا ہے، فلاں مفکر کہتا ہے، امام راضی کہتا ہے کہ جادو کا اثر ممکن ہے، فلاں کہتا ہے جادو کا اثر ممکن ہے۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ فلاں کا کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ مولانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اثر والی حدیث ثابت کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر ہوا ہے یہ ثابت کرو۔ کبھی کدھر بھاگ دیا، اس پورے مناظرے میں بھی آپ ادھر بھاگتے رہے، اس وقت بھی آپ نے نہ جواب دے سکے۔ اور جب تک ہمارے اندر انشاءاللہ تعالی روح موجود ہے، جب تم مر بھی گئے تمہاری قبر کے سامنے بھی انشاءاللہ یہ تختی لگا کے آؤں گا میں، تمہاری قبر کے اوپر بھی کہوں گا فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ایک دلیل قرآن مقدس سے دے دو، میں ماننے والا ہوں، تمہاری طرح ضدی اور انادی نہیں ہوں۔ پھر کہتے ہو کہ عام آدمی، مولانا میں نے پوچھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر ہوا ہے، آپ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ جادو کا اثر ممکن ہے۔ وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ چھڈاں مجھ تھلے جاندی سنڈے تھلے میں کیا پوچھ رہا ہوں، بتا کیا رہا ہے کہ حوالے کس قسم کے دے رہا ہے۔ میں نے آج بھی دعویٰ ہے میرا کہ تمہارا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تم نے لکھ کے دیا ہوا ہے جو تمہارے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، یا اعلان کرو اعلانیہ طور پہ کہ ہم نے یہ دعویٰ لکھا تھا، جھوٹا لکھا تھا، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور واقعتاً تمہارا عقیدہ نہیں ہے، نہ تمہارے کسی اکابر کا عقیدہ ہے نہ تمہارا عقیدہ ہے یہ، لیکن تم نے اس وقت ضد میں آ کے لکھ دیا تھا۔ اب بتاؤ اس پر دلیل تو دو نا مولانا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے، تبرہ کرنے سے، کیسٹ فروش ہے، ذاتیات پہ حملہ کرنے سے بات نہیں بنتی۔ لیکن اگر میں ذاتیات پہ آ گیا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ مڈالت دے گا کہ ایک ایک گلی سے میں واقف ہوں، سمجھ آئیے؟ اور آپ کو جو کہا جاتا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے، جو کچھ کہا جاتا ہے، لیکن میں ذاتیات پہ نہیں آنا چاہتا۔ لیکن اتنا ضرور بتا دوں گا کہ اپنی زبان بند کریں، تبرہ بازی بند کریں۔ اگر میں نے کہا تھا یہ قرآن کا عقیدہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عقیدہ نہیں، اہل سنت کا عقیدہ نہیں، احناف کا عقیدہ نہیں، اور نہیں ہے یہ احناف کا عقیدہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ آپ حنفی بھی نہیں ہیں، اہل سنت بھی نہیں ہیں، قرآن والے بھی نہیں ہیں، بلکہ کون ہے؟ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ آپ کا رشتہ ان ظالموں سے ملتا ہے، اور مکے کے دجالوں سے ملتا ہے، مکے کے کافروں سے ملتا ہے، مکے کے ظالموں سے ملتا ہے، مکے کے مشرکوں سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق پیارے پیغمبر کی ذات اقدس کے ساتھ اور پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے بعد آپ حنفی کہلانا چھوڑ دیں، بلکہ اپنے آپ کو خارجی کہلوائیں یا رافضی کہلوائیں، اس لیے کیونکہ یہ مومنوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ خارجیوں کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں یہ معتزلہ ہے، معتزلہ ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ میں نے کہا تھا معتزلہ ہے؟ نعوذ باللہ قرآن معتزلہ کے لیے ہے؟ مولانا کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ میں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے جو یہ غلیظ ترین دعویٰ لکھ کے دیا ہے نا، اس دعوے کے مطابق دلیل دیں، ادھر ادھر مت بھاگیں کہ فلاں مولوی یہ کہتا ہے کہ جادو کا اثر ہوا ہے، فلاں مولوی کہتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ فلاں نے کہا ہے کہ جادو کا اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا عام آدمی پر؟ میں پیغمبر کی ذات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کبھی کدھر بھاگ رہے ہیں، کبھی کدھر بھاگ رہے ہیں، سوال گندم جواب چلیں، کبھی کدھر بھاگتے ہیں، کبھی کدھر بھاگتے ہیں۔ یا لکھ کے دے دے یا اعلانیہ طور پہ اعلان کر دے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے مولوی مطیع اللہ راشد نے یہ غلط لکھا تھا، بکواس لکھا تھا، غلط لکھا تھا، تو میں دوسری طرف آ جاتا ہوں۔ لیکن پہلی بات تو ختم کر لیں مولانا، پہلی بات تو ختم کر لیں۔ اب روتے ہو کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، خیال ہے، اس طرح کی تبرہ بازی نہ کرو، آپ اعلانیہ طور پہ اعلان کرو کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے جو ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے۔ اس لیے میں زیادہ باتیں نہیں تم سے کرنا چاہتا، لیکن یہ تمہیں ضرور بتا دوں کہ آئندہ کے لیے اس طرح کی تبرہ بازی بند کریں۔ اگر تبرہ بازی بند نہ کی تو انشاءاللہ تعالی میں دوسرا حربہ بھی استعمال کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔